غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری نہ رکی، جبالیہ مغازی اسرائیلی طیاروں کے نصارت کیمپ پر حملے، 24 گھنٹوں میں 180 فلسطینی شہید ہو گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں اب تک 29 اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے۔ خان یونس میں بھی اسرائیلی فورسز اور فلسطینی مزاحمتی فورسز میں گھمسان کی جنگ جاری۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے سے 2 خواتین سمیت 32 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ جاری رکھنے کی دھمکی۔ اور بہاولپور سے کراچی جانے والی مسافر بس دھند کے باعث حادثے کا شکار، خلیفہ کے مقام پر الٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 13 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو RHC ترنڈا اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور منتقل کیا گیا۔ نااہلی تاحیات ہوگی یا 5 سال، سپریم کورٹ میں آج اہم کیس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ بن گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان شامل، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ۔ PDM دور میں پارلیمنٹ نے نااہلی 5 سال کر دی تھی۔ الیکشن میں جانا ہے پر ماحول بھی تو ہو، الیکشن کچھ دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا گھر پر تھا مگر گولیاں گاڑی پر لگی، فائرنگ کا واقعہ امن و امان کا سوال اٹھا رہا ہے، 2 صوبوں کو بھی یکساں پرامن ماحول فراہم کیا جائے۔ بلہ PTI کے پاس رہے گا یا نہیں، الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 30 دسمبر کو جلد سماعت کی درخواست دائر کی تھی۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ اگر بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لیں گے، لیکن انتخابی بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ فوج ہماری ہے اور PTI کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ PTI کو بطور جماعت مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے تو مسائل کا حل ممکن ہے۔ جو حلقہ بندیاں ہو چکی اسی پر الیکشن ہوگا، انتخابی شیڈول آنے سے قبل حلقہ بندیاں ہو چکی تھیں، ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے NA 165 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست پر سماعت میں ریمارکس، مقدمے پر سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ ریاست کا جھگڑا بلوچوں سے نہیں دہشت گردوں سے ہے، بلوچستان میں 90,000 لوگ قتل ہوئے، 9 کو بھی سزا نہیں ملی، تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں، مجھے عدالتوں کے طعنے نہ دیے جائیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ناقدین کو جواب، بولے بھارت کی فنڈنگ سے مسلح تنظیمیں پاکستان توڑنے کے لیے سازش کر رہی ہیں، احتجاج سب کا حق ہے مگر قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے NA 130 لاہور سے کاغذات منظوری چیلنج، سربراہ پاکستان عوامی محاذ نے درخواست دائر کر دی۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ میں تاحیات نااہل قرار دیا، وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں، کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی صدا۔ رجسٹرار الیکشن ایپلٹ ٹریبیونل نے اپیل پر اعتراض عائد کر دیا۔ انتخابی ریس سے کون ان کون آؤٹ، الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ قومی اسمبلی کے لیے 6,449 کاغذات نامزدگی درست قرار، 6,094 مرد اور 355 خواتین کے کاغذات درست قرار۔ آروز نے 1,024 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر ہونے لگیں۔ ٹریبیونلز 10 جنوری تک دائر کی گئی تمام اپیلوں کے فیصلے کریں گے۔ کراچی میں NA 242 ضلع کماڑی کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، MQM رہنما مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل مد مقابل ہوں گے۔ شہباز شریف کے کاغذات پر پیپلز پارٹی اور PTI نے اعتراضات دائر کیے تھے۔ مراد سعید، حماد اظہر، زرتاج گل، عمر ایوب اور فروخ حبیب کی جائیداد ضبط، گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈا پور سمیت 51 ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ گجرانوالہ کینٹ پر 9 مئی کو حملہ اور جلاؤ گہراؤ کیس میں اہم پیش رفت، ملوث 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جاری، ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے، انسداد دہشت گردی کے ساتھ قتل کی دفعات بھی ہیں۔
फैसलाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का 3 जनवरी को बयान कलमबंद किया जाएगा। कमीशन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया है। इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। मोहसिन नकवी की स्पीड देखकर वफाक भी रश्क करता है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मोहसिन स्पीड के मुहतरफ। वज़ीर-ए-आज़म का मोहसिन नकवी के हमरा बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। कहा कारोबार के फरोग के लिए तमाम सहूलियात देंगे। कारोबार बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। निगरान हुकूमत की कोशिशें। IMF की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। 15 नवंबर को पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। IMF बोर्ड ने $70 करोड़ कर्ज मंजूर करना है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शतरंज और कैरम बाजी खेली। आउटडोर गेम्स की सहूलतों का जायजा लिया। जिम, बैडमिंटन, इंडोर हॉल, स्नूकर रूम, टेबल टेनिस हॉल, स्विमिंग पूल देखा। एक्सरसाइज के लिए आई जदीद मशीनों की तारीफ। मंसूबा 7 साल से अल्तबाह का शिकार था। वज़ीर आला पंजाब का नए साल का तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों के मुताबिक बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। लर्नर परमिट लाइसेंस फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल 10 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। सूबे में 36 थानों की अपग्रेडेशन मुकम्मल। वज़ीर आला ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। थाना गुलशन इकबाल की इमारत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। मोहसिन नकवी ने वेटिंग रूम, SHO रूम, IT रूम का जायजा लिया। लोड शेडिंग का जन बोतल से बाहर आ गया। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मज़ाफ़ाती इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाने लगी। शहरी इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों को मुश्किलात। नाहली ताहयात होगी या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। PDM दौर में पार्लियामेंट ने नाहली 5 साल कर दी थी। और दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। धनक रंगों की बहारें और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब। ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक आतिशबाजी, बड़े बड़े शहर जगमगा उठे। लंदन आय के नज़ारे से हाज़रीन पर सहर तारी। दरियाए टेम्स पर रोशनियों का मौसीकी की धुन पर रक्स। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। पाकिस्तान में नए साल पर खुशहाली की दुआएं मांगी गईं।